تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں۔ بہبود پر ہوتا ہے، اس لیے معاشی صورتحال ہماری ہماگیر توجہ کی حامل رہی ہے اور اہم ترین ترجیح بھی ہے۔ ملکی معیشت کا جائزہ دنیا کی معاشی صورتحال کو سامنے رکھے بغیر ممکن نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کو وسیع پیمانے پر مشکل ترین معاشی حالات کا سامنا ہے۔ ریسیشن نے دنیا کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یورو زون کے بڑے ممالک اس سے دوچار ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں معاشی کارکردگی کے عام معیارات کے تحت پاکستان کی معیشت نے اسٹیبلٹی اور ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی معاشی صورتحال کی خرابی سے آنے والے بیرونی دباؤ کے علاوہ پاکستان نے 2010 کے بڑے تباہ کن سیلابوں، 2011 کی سندھ میں ہونے والی ریکارڈ توڑ بارشوں اور ملک میں مسلسل امن عامہ کی مخدوش صورتحال کے 3 دیگر اندرونی چیلنجز کا سامنا کیا۔ میڈم اسپیکر، آئیں دیکھیں کہ ہم نے اپنے معاشی سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا۔ آپ کی جمہوری حکومت کو شکستہ، تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے فارمر فائنانس منسٹر جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جب وزارت خزانہ کا قلمدان ان کو ملا تو ان کے پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھے۔ مالی خسارے کا تخمینہ 9.4% تھا، جو ہم نے فوری طور پر 7.6% تک کم کیا۔ افراط زر 25% تک پہنچی ہوئی تھی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی ہو رہی تھی۔ ہم ابھی تک اس مشکل ذمہ داری سے قابلیت، مہارت اور جرأت کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ہماری معاشی پالیسی کے ثمرات کا اظہار معیشت نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ دسمبر 2011 میں افراط زر کی شرح سنگل ڈیجٹ یعنی 9.7% رہ گئی ہے۔ دسمبر 2009 کے بعد پہلی دفعہ اس کا حصول ہوا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی، جس نے رسد کو بہتر کیا، کم مالی خسارے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کم ترین قرض لے کر ممکن ہوا۔ ہماری بوروئنگز پر کنٹرول کی بدولت افراط زر سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے۔ عام اجناس اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی مارکیٹ میں نیچے آ گئی ہیں، حتیٰ کہ فوڈ انفلیشن، جو کہ گزشتہ سال 20% سے زیادہ ہو رہی تھی، کم ہو کر سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے۔ صنعتی شعبے میں تنزلی کا رجحان اب رک چکا ہے۔ ہماری صنعت ترقی کر رہی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% رہے گا، جس کی بنیادی وجہ زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہے۔ خصوصاً کپاس کی فصل کی پیداوار 14 ملین بیلز تک ہونے کی توقع ہے۔ بڑی صنعتیں جیسا کہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، آٹوموبائل صنعتی بحالی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم نے ٹیکس نظام کو وسعت دینے پر خصوصی کاوشیں کی ہیں اور تمام استثناء ختم کر دیے۔ اس لیے ہر فرد کو ٹیکس نظام میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اب ثمر بار ہو رہے ہیں۔ ٹیکس وصولیات جولائی تا دسمبر 2010 کے مقابلے میں اس سال جولائی تا دسمبر میں 841 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، یعنی اس میں 27% اضافہ ہوا ہے۔
जिसकी मुल्की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस कारकर्दगी की बिना पर हम पुरइत्माद हैं कि हम 1952 अरब रुपए का हदफ जो हमारा टारगेट था इस साल हासिल कर लेंगे। इस तरह हम टैक्स वसूलियात को अपनी 4 साल हुकूमती दौरानिया में दोगुना कर लेंगे। हमने अखराजात में इंतहाई मोहतात हैं, तंदुई से कफ़ायत शारी की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। इस साल हमारे अखराजात कंट्रोल में हैं, जैसा कि हमने जुलाई ता दिसंबर 2011 के दौरानिया में अपने अखराजात का सिर्फ 45% खर्च किया है, जो 50% तक हो सकते थे। कफ़ायत शारी के साथ साथ हमने 3 शोबों पर खसूसी तवज्जो दी है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत सरकारी शोबे की तरक्की के लिए 114 अरब रुपए का इजरा किया गया है। हालिया साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंगला अपरेजी प्रोजेक्ट, गोमल जैम डैम, चश्मा 2 और N55 मुकम्मल हो चुके हैं। पावर्टी रिडक्शन, तेल और बिजली के लिए सब्सिडी और सोशल सेफ्टी नेट, खादों, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन वगैरह की टारगेटेड सब्सिडीज़ के ज़रिए मावनत का तसलसल, जिसके तहत 12 लाख मेट्रिक टन खाद एक्सपोर्ट की गई है और 3000 रुपए की बोरी आम काश्तकार को 1500 रुपए में फराम की जा रही है। नुमाया तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए 50 अरब रुपए में से 25 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे लाखों नादार मुस्तहिक खानदानों का फ़ायदा हो रहा है। 7वें NFC अवार्ड के तहत सूबों को इजाफी वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। इस अवार्ड से पहले सूबों को सिर्फ 670 बिलियन रुपए फराम किए जाते थे।